قوم 7 دسمبر 2016 کا وہ المناک دن کبھی نہ بھولی ہوگی جب قومی فضائیہ کے اختیارہ حویلیوں کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارہ میں عملہ سمیت لگ بھگ 47 افراد سوار تھے اور سب کے سب ہی اس افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان لگ بھگ 47 افراد میں ملک کے معروف نعت خواں اور ہر دل عزیز شخصیت بھائی جنید جمشید بھی موجود تھے، جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے۔ بھائی جنید جمشید تبلیغ دین کے سلسلے میں چترال میں موجود تھے۔ بھائی جنید جمشید کی جسد خاکی کو اسلام آباد لایا گیا، جہاں پاک فضائیہ کی طرف سے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ بھائی جنید جمشید کے اعزاز میں گارڈ آف آنر دیا گیا، جس کے بعد ایئر چیف مارشل سمیت اعلیٰ سینئر فوجی افسران نے نماز جنازہ ادا کی۔ پھر پاک فضائیہ ہی کے C-130 طیارے کے ذریعے جنید جمشید کی جسد خاکی کو کراچی روانہ کر دیا گیا۔ کراچی میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سول سوسائٹی، وکلاء، سیاسی، مذہبی و عسکری جماعتوں کے رہنماؤں سمیت لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ فوجی اعزازات کا ملنا تھا اور لاکھوں لوگوں کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا تھا کہ ایک مخصوص مکتب فکر کے لوگوں میں ذہنی ہیجان پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر وہ طوفان بدتمیزی مچایا گیا کہ جس سے ہر شخص جو ہے وہ ضرور واقف ہوگا، اور یہ طوفان بدتمیزی جن جن پیجز سے پھیلایا گیا، جن جن لوگوں نے اور جس مخصوص مکتب فکر کے لوگوں نے پھیلایا، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے سامنے بھی ایک ویڈیو آئی جس میں ایک شخص نے جنید جمشید بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو کے متعلق ایک ویڈیو بنا کر وائرل کی۔ اس ویڈیو کے اوپر انتہائی تعصب پر مبنی اور فرقہ وارانہ شہرت کے حامل ایک پیج نے انتہائی بھونڈے انداز سے تبصرہ کیا۔ تعصب کی انتہا آپ یہی ملاحظہ کریں کہ ویڈیو کی شروع میں ہے کہ تبلیغی جماعت والے مولانا طارق جمیل صاحب کو نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جی ہاں، ایکسپوز نے بتا دیا تھا کہ یہ تبلیغ والے اور طارق جمیل کو نبی سمجھنے والے اس کے پیروکار اب جنید جمشید کی لاش پر سیاست کھیلیں گے۔ یہ تبلیغ والے اور طارق جمیل کو نبی سمجھنے والے اس کے پیروکار، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بروز محشر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کہے اور لکھے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی بات بنا دلیل اور بنا ثبوت کے پیش نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں اور اپنے ناظرین کو دکھلاتے ہیں کہ کون کس کو نبی بلکہ نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے صاحبزادہ ابوالخیر زبیر حیدرآبادی، جو کہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں، بریلوی مقتدر حلقوں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کی کتاب مغفرت ذنب کا سکین ہے، صفحہ نمبر 48 ہے۔ لکھتے ہیں کہ بعض اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، آگے صفحہ نمبر 50 پر ہے،
اعلیٰ حضرت سے ایسی اندھی اور کافرانہ عقیدت رکھنے والوں اور اعلیٰ حضرت کو سب نبیوں اور ولیوں سے افضل سمجھنے والوں کو نہ تو کسی حدیث سے قائل کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے سامنے کسی نبی یا ولی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سوا کسی نبی ولی کو نہیں مانتے۔ ملاحظہ کیجئے جناب، آپ ہی کے بہت بڑے مولوی اور آپ ہی کے مسلک کی مقتدر شخصیت اپنے ہی حضرات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یعنی احمد رضا خان بریلوی کی عقیدت مند ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو نبی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں۔ ان کے سامنے تو نہ تو کسی نبی کا قول پیش کیا جا سکتا، نہ ہی کسی ولی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی حدیث کو ماننا ہے، نہ ہی قرآن کی کسی بات کو ماننا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے، آپ ہم پر بنا ثبوت کے الزام لگا رہے تھے، ہم نے ثبوت اور دلیل کے ساتھ آپ ہی کے مسلک کے ایک مولوی سے ثابت کر دیا کہ آپ حضرات اپنے مولویوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یقیناً آئندہ ایسی واحیات بات بکتے ہوئے آپ 1000 بار سوچیں گے اور اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں ماریں گے۔ اب آتے ہیں اس تبصرہ کی طرف، آپ اس تبصرہ کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہماری چند گزارشات اس تبصرے پر ہوں گی، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم ناظرین کرام کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو کے واقعے کو ثابت کرنے نہیں بلکہ اس تبصرہ پر اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی، یہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اس مختصر سے تبصرہ پر اپنی گزارشات پیش کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ قبر سے خوشبو آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ ایک ڈول میں عطر ڈالیں اور اس کو قبر کی مٹی سے ملا دیں، پھر دیکھیں قبر سے خوشبو کیسے آتی ہے۔ ہمیں تو اس کے اوپر کچھ عرض کرنا ہے کہ کسی بھی قبر پر اگر خوشبو لانی ہے تو یہ طریقہ آپ بروئے کار لا سکتے ہیں۔ ویسے یہ خوشبو والی کرامت کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک بڑا رنگ والا ڈبہ عطر کا بھر کر کسی بھی قبر پر ڈال دیں اور مٹی میں مکس کر دیں، پھر دیکھیں کہ کیسے خوشبو پھوٹتی ہے قبر سے۔ میرا ان سے سوال ہے، ایکسپوز کا ان سے سوال ہے کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ کل کو دین بیزار لوگ، ملحدین یا غیر مسلم آپ کی اس تبصرے کو ملاحظہ کرنے کے بعد اسلامی مآخذ میں جو بات عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے، عقلی طور پر ایسے کہ روزہ اطہر کے پاس جانے والے لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو خوشبو وہاں آتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کسی بھی جگہ سے ویسی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو ہوگی عقلی بات۔ نقلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر حضرات کی قبروں سے خوشبو آئی ان کے دفن کرنے کے بعد۔ تو یہ دین بیزار لوگ اور ملحدین اگر اس تبصرے کو سند پکڑ کر یہ کہہ دیں کہ دیکھیں ان کی قبروں پر جو خوشبو آئی ہو سکتا ہے وہ بھی اسی ہی طریقے سے آئی ہو جس طریقے کا اظہار موصوف نے اپنے تبصرہ میں کیا ہے، تو یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ کیسے اپنے کہے کی وضاحت کریں گے؟ یہ کیسے اسلامی مآخذ میں جو چیز عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے اس کا دفاع کریں گے؟ اگر آپ کو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آنے سے انکاری تھی یا آپ کو لگتا تھا کہ ان کی قبر سے خوشبو نہیں آ سکتی، تو آپ اس کا ایک آسان سے حل تھا کہ آپ اس کا انکار کر دیتے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس کے اوپر ایک ایسا بھونڈا تبصرہ کرتے کہ جس تبصرے سے اسلام اور اسلامی روایات پر ملحدین اور غیر مسلم اور دین بیزار لوگ جو ہے وہ تبصرہ کر سکتے ہیں یا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ آپ نے ان حضرات کے لیے کیوں راہ ہموار کی؟
یہ ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ اپنی جوابی ویڈیو میں اس سوال کا ضرور جواب دیں گے کہ آپ نے اگر اس واقعہ کا انکار کرنا تھا تو انکار کر دیتے۔ یہ کون سا قطعیات میں سے ہے کہ جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے؟ یہ کوئی فروعیات میں سے ہے؟ آپ کو ایک واقعہ کا علم ہوا، آپ اس کا انکار کر دیتے۔ کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی کہ آپ اس واقعے کو تسلیم کریں، یا آپ اس واقعے کو تسلیم نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ کو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو والے واقعے سے انکار تھا تو آپ اس کو انکار کر دیتے، اس کو تسلیم نہ کرتے۔ لیکن آپ نے یہ جو تبصرہ کیا ہے، کیا اس تبصرہ سے اسلامی روایات یا اسلامی واقعات پر اعتراض نہ ہوگا؟ کیا ملحدین یا دین بیدار لوگ اس پر اعتراض نہ کر سکیں گے آپ ہی والی بات کو سمجھ کے کہ جیسے آپ نے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ قبر سے خوشبو آتی ہے، تو وہ قبر سے خوشبو ایسے ہی آتی ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنید جمشید کی قبر پر ایسے عطر ڈال کر مٹی میں اور خوشبو لائی ہوگی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، اپنی جوابی ویڈیو میں آپ ہمیں ضرور یہ بتلائیں گے، ضرور ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ آپ اپنے تبصرے سے یہ دین بیدار لوگوں کو، ملحدین کو اور ان حضرات کو آپ نے کیوں یہ جواز پیش کیا کہ وہ اسلامی روایات جو عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے اس پر اعتراض کر سکیں۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مسل کی تعصب میں ہمیں ہرگز نہ بھول جانا چاہیے کہ جس بات پر ہم اعتراض کر رہے ہیں کل اسی کو جواز بنا کر غیر مسلم یا ملحدین اسلام پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔